فدائیان ختم نبوت پاکستان کی جانب سے منعقدہ ختم نبوت کورس کی آج چھٹی نشست آج کی نشست کے آغاز کے لیے ملتمس ہوں حافظ محمد کاشان سے۔ حافظ محمد کاشان تشریف لائیں اور جامع مسجد مکہ میں منعقدہ ختم نبوت کورس کی اس نشست کا تلاوت قرآن مجید برہان رشید سے آغاز فرمائیں۔ حافظ محمد کاشان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمنت باللہ صدق اللہ
کلام الہی اور کلام الہی کو پڑھنے کا انداز اتنا خوبصورت ہو تو یقیناً قرآن مجید برہان رشید سے محبت کرنے والے کا دل چاہتا ہے کہ بس سنتا رہے۔ اللہ کریم حافظ کاشان کو اور خوبصورت قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت جو ایمان کی بنیاد ہے، اساس ہے، اور اس عقیدے میں ذرہ برابر بھی شک پیدا ہو جائے، انکار تو بہت دور ہے، شک بھی پیدا ہو جائے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کورس کا مقصد بھی اہل ایمان کو نہ صرف عقیدہ ختم نبوت کے متعلق آگہی دینا ہے، بلکہ منکرین ختم نبوت اور بالخصوص دور حاضر کا جو مسلمہ پنجاب ہے، گرداسپور کی تحصیل بٹالہ میں پیدا ہونے والا ملعون مرزا غلام قادیانی، اس کے دعووں سے روشناس کرانا ہے، کیونکہ یہ کذاب اور دجال بہت چالاکی سے پہلے اہل ایمان کے ذہنوں میں شک پیدا کرتے ہیں اور اس شک سے فائدہ اٹھا کر پھر اپنے دعوے سامنے لانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کا نہایت اہم موضوع کہ مرزا غلام قادیانی کی شخصیت اور نہ صرف حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نہ صرف ذات باری تعالی، ان کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین اور اہل بیت اطہار کی شان میں اس کی گستاخیاں اور اس کی ہوئی بکواس کو سامنے لانا کہ معلوم ہو جائے کہ ایسے بدبخت بھی ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں کہ جو ایسے شخص کو معاذ اللہ اپنا مصلح مانتے ہیں، اپنا مجدد و نبی مانتے ہیں، کہ جو یہاں تک کہہ جائے کہ جو قرآن مجید کی آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھا سکے انہیں کھول کر بیان کرنے کے لیے میں آیا ہوں، معاذ اللہ۔ جو قرآن مجید کی آیات اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں تحریف کرے اور اس کو اپنے طور پر چسپاں کرے اور اپنی کتاب میں اس نے لکھا معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے کہ ہم نے یہ قرآن قادیان کے قریب اتارا، قادیان میں اتارا، اس طرح کی بکواسات اس نے کی ہیں، ان کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں شجاع معین سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین میں اپنی مختصر حاضری کو پورا کریں۔ جناب شجاع معین صاحب۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، عشق مصطفیٰ جس
جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ اور کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، یہ ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی۔ پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے، مل کے پڑھیں، چمک تجھ سے اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی
چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ کریم یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. جو امام وقت نے یہ دعا کی، یقیناً یہ دعا ہم سب کے لیے ہے کہ ہم یہ دعا کرتے رہیں، اور اللہ کریم ہمارے قلوب کو ایسا چمکائے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں اور مدعیان نبوت کا تعاقب کرتے رہیں، جیسا ہمارے علماء اہل سنت نے کیا، مشائخ اہل سنت نے کیا. اللہ کریم ناموس رسالت کے پاسبانوں کی حفاظت فرمائے، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے کوشاں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے. عزیزان محترم، آج کا موضوع مرزا غلام قادیانی کے عقائد، اور جو کچھ اس نے اپنی کتابوں میں فحش گوئی کی، بیہودہ باتیں کیں، وہ یقیناً ایک ایمان والا اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا. ابھی آپ سنیں گے محقق اہل سنت کی زبانی، کیونکہ شہر کراچی میں جو بارشوں کا سلسلہ ہے اس کے باعث علامہ عقیل انجم صاحب تشریف نہیں لا سکے، لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ معروف عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں. تو آپ ان کی زبانی سنیں گے کہ کس طرح یہ ملعون، یہ بدبخت بیہودہ گفتگو کرتا رہا اور اپنے پیروکاروں کو بھی یہ سکھاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے دعویٰ کیا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو. یعنی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے متعلق اس نے یہ بکواس کی کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. یعنی غلام قادیانی نے اپنے لیے کہا کہ آج میرا ذکر کرو. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا ذکر کرنے سے، ان کو یاد کرنے سے آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مجھے یاد کرو کہ میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ ہوں، معاذ اللہ، ثم استغفر اللہ. خلفائے راشدین، شیخین کریمین، وہ صحابہ کہ جن کے لیے قرآن شاہد ہے، والذین معہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. رب تبارک و تعالی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو ان کے صاحبین کے متعلق فرمائے. کیا شان و عظمت ہے شیخین کریمین کی، لیکن یہ بدبخت مرزا غلام قادیانی اپنے پیروکاروں کو یہ کہے کہ ابو بکر و عمر کی کیا شان ہے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، وہ تو میرے جوتے کے تسمے باندھنے کے بھی لائق نہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ایسے کلمات، ایسے الفاظ ادا کرنا، یہ تو کے لائق نہیں ہے. اور وہ حسنین کریمین کہ جن کے لیے آقا فرمائیں کہ یہ میرے پھول ہیں، پھول ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. رحمت والے آقا تو اپنے نواسوں کے لیے یہ فرمائیں
اور اس دور کا کذاب اور دجال بدبخت مرزا غلام قادیانی اپنے کتاب تذکرہ میں یہ کہے کہ حسن و حسین ایسے تو 100 میری جیب میں ہوتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ تو ابھی آپ محقق اہل سنت کی زبانی سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ کیا یہ کہاں کرتا تھا، اور اپنے پیروکاروں کو پابند کرتا تھا کہ اسی عقیدے پر رہو۔ اور آج بھی اس کذاب اور دجال کے ماننے والوں کا عقیدہ یہی ہے۔ اور قربان جاؤں ان مشائخ اہل سنت کو کہ جنہوں نے اس کی ان فتنہ پردازیوں کا پردہ چاک کیا، اس کے عقائد کھول کے رکھے، اور بالخصوص قائد ملت اسلامیہ قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ، جو اسمبلی کے فلور پر مرزا ناصر سے معلوم کرتے ہیں یہ کتاب تمہاری ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تمہارے جھوٹے نبی نے لکھا ہے، اور وہ اقرار کرتا ہے، اور قائد ملت اسلامیہ وہ کتاب کھول کر اس کے عقائد بیان کرتے ہیں۔ اور وقت کا وزیر اعظم بھی کہہ اٹھتا ہے کہ نورانی میاں یہ لکھنے والا نبی تو کیا انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر تو کل تفصیل سے گفتگو ہوگی، جب آئین پاکستان کا تذکرہ ہوگا تو انشاءاللہ اس پر بات ہوگی کہ کیا آئینی پابندیاں ان دجالوں پر وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہیں۔ اور اسی کے ساتھ تحفظ ناموس رسالت ایکٹ کہ جو یقیناً علماء اہل سنت کی کاوشوں کا ثمر، کہ جب شہر کراچی سے مخدوم و محترم حضرت سید شاہ تراب الحق قادری نعرہ حق بلند کرتے ہیں کہ اگر 295C ناموس رسالت کی یہ شقیں اگر اسمبلی سے پاس نہیں ہوتی تو اسمبلیوں کا گھراؤ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر کل تفصیل سے بات ہوگی۔ آئینی جو قوانین ہیں وطن عزیز میں، جو آئینی پابندیاں ہیں، ان کے متعلق کل ہم بات کریں گے۔ آج میں ملتمس ہوں محقق اہل سنت مخدوم و محترم حضرت علامہ نسیم محمد صدیقی نوری مدث العالی سے کہ وہ تشریف لائیں اور مرزا ملعون غلام قادیانی کی شخصیت، اس کے عقائد پر روشنی ڈالیں اور ہماری معلومات میں اس طور پر اضافہ کریں کہ وہ بدبخت کیا کہتا رہا ہے اور اس کے کیا عقائد رہے ہیں۔ مخدوم و محترم حضرت علامہ نسیم محمد صاحب صدیقی نوری مدث العالی۔ أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ حق مصطفیٰ تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا اور جدید نبی نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ ایمان اور اسلام کی بنیاد اور مقصد پاکستان کی اصل ہے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ اجمعین۔ گرامی مرتبت فیض درجت خطیب ملت استاذ کتاب و سنت حضرت علامہ شیخ عمران الحق نورانی مدث اللہ العالی، اور انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، نوجوانان اسلام، نونہالان اسلام اور فرزندان اسلام، مادران اسلام، خواہران اسلام، دختران اسلام،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے میں نے گزشتہ روز عرض کیا تھا کہ انگریزوں نے بڑی سپورٹ کی تھی اور انگریز یہ بات جانتے تھے کہ مسلمان وہ کسی اعتبار سے اپنے دین پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر دین اسلام کا مطالعہ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ اپنے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے اور رسول کی ذات کو رحمت قرار دیتا ہے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ مسلمانوں کو ایک اور رحمت سے متعارف کرا دیا جائے۔ بھئی نبوت اور رسالت جو ہے یہ نعمت ہے، نبوت کے ذریعے اللہ کا پیغام ملتا ہے، تو جہاں اللہ کا پیغام ملے تو نعمت ہے نا، اور جہاں رسول آ جائے تو وہ رسول خود پیکر رحمت ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے چال چلی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان جو ہیں شاید اس پر کمپرومائز کر جائیں گے، اسی لیے اس نے ایک اور نبی کا شاخسانہ یعنی جھگڑا کھڑا کیا، اور اس کے کافی جو وفادار تھے ان وفاداروں میں ایک غلام مرتضیٰ نام کا شخص بہت بڑا وفادار تھا، جو 1857 کی جنگ آزادی کے ہیروز کو، علماء کو اور جہاد میں حصہ لینے والوں کو، انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو 20-20 روپے کے عوض مخبری کر کے پکڑواتا تھا۔ تو وہ انگریزوں کا دلال تھا، مخبر تھا، ایجنٹ تھا، تو اسی کی وفاداری پر بڑا بھروسہ تھا انگریزوں کو۔ تو اس کے بیٹے کو، غلام احمد قادیانی اس کا بیٹا تھا، تو اپنے وفادار کے بیٹے کو یہ راستہ دکھایا کہ تم مسلمانوں میں کسی بھی اعتبار سے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اس نے پھر کوشش کی، لکھنے کے لیے مواد فراہم کیا انگریزوں نے، اور انگریزوں نے ٹیم بنا کر کے دی، لکھنے والے بہت سارے جو اردو زبان میں لکھ رہے ہیں، کیونکہ اکیلا اور تنہا کوئی شخص اتنا نہیں لکھ سکتا۔ اگر آپ حساب لگائیں، میں نے حساب لگایا کہ مجموعی طور پر 200 سے زیادہ کتابیں لکھی اس نے، اور بعض کتابیں 1,000 صفحے کی لکھی۔ تو اگر ہم 500 کا ایوریج لے لیں تو 200 کتابوں کو 500 سے ضرب کیجئے، کتنے صفحات بنے، کتنے صفحات روزانہ لکھے، ایوریج بنائیے۔ تو یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو ٹیم دی گئی لکھنے کے لیے، اور پھر یہ مختلف باتیں لکھتا رہا، قرآن مجید کی آیات کے غلط تراجم کرتا رہا، اور نت نئی باتوں میں لوگوں کو الجھاتا رہا۔ پہلے اس نے مصلح ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں قوم کی اصلاح کرنے والا ہوں، میں مصلح ہوں۔ جب یہ بات اس نے کی کہ میں مصلح ہوں، اس وقت 20ویں صدی کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو اس شخص نے کہا کہ اب ہماری بہت اچھی گورنمنٹ ہے اور یہ انگریز گورنمنٹ بہت اچھی ہے، لہٰذا میں مصلح ہونے کے ناطے
تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو رکن جہاد ہے وہ میں نے ختم کر دیا. اب جہاد نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. لوگوں نے کہا یہ تو فرض ہے. اس نے کہا کہ میں مسلح ہونے کے ساتھ ساتھ مجدد بھی ہوں، لہٰذا میں نے بحیثیت مجدد اجتہاد کر کے جہاد کو ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے. کیونکہ جہاد کافر اور مشرک کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ انگریز گورنمنٹ جو ہے یہ تو بڑی مہربان گورنمنٹ ہے، یہ اچھی گورنمنٹ ہے، اس سے ہمیں کوئی شکایت ہی نہیں ہے، نہ ہمیں یہ تکلیف پہنچاتے ہیں. لہذا جب یہ تکلیف نہیں پہنچاتے تو ہم ان کے خلاف کیوں لڑیں اور کیوں جہاد کریں؟ تو اس نے جہاد کے خلاف لکھا. پھر اس کے بعد اس نے اپنی باتوں کو مزید پر اثر بنانے کے لیے اس نے کہا میں مہدی ہوں. تم لوگ جس مہدی کا انتظار کر رہے ہو نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں ایک مہدی آئے گا تو وہ امام مہدی میں ہوں. میری بات کو مانو. پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، وہ مسیح جو لوٹ کر کے آتا ہے وہ میں آ گیا ہوں. جو یہودیوں کے مظالم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسے چوتھے آسمان پر اٹھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج دیا ہے، وہ میں وہی ہوں جو چوتھے آسمان پر تھا. میں آ گیا، میں مسیح موعود ہوں. صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. پھر اس کے بعد اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں. پھر اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ماتحت وہ رسول ہوں جو قرآن مجید میں سورہ احزاب میں کہا گیا ما کانا ابا احد والی آیت کا حوالہ دیا کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میں ان کا ماتحت ہوں اور مجھ کو نبوت کا پرچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مہر لگا کر دے دیا ہے. خاتم النبیین، خاتم عربی میں مہر انگوٹھی کو کہتے ہیں اور آخر کو بھی کہتے ہیں. تو اس نے کہا حضور نے مجھے مہر لگا دی ہے اور میں حضور علیہ السلام کا ماتحت ہوں. پھر اس کے بعد اس نے اور آگے بڑھ کر بھی دعوے کیے. اس نے کہا کہ میں ماتحت ہی آیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے روح محمد بھی میرے اندر ڈال دی اور اب میں خالص محمد ہوں. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میری اپنی روح اور روح محمد جمع ہو کر میں زیادہ فضیلت والا ہو گیا ہوں. اور نعوذ باللہ معاذ اللہ اس نے کہا کہ مکہ میں جو محمد الرسول اللہ تھا وہ چھوٹا تھا، میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں. اس طرح کی اس نے بکواسات کی. اس کی کتابوں کے
حوالہ جات موجود ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کی تصدیقات بھی موجود ہیں، کیونکہ اب جو قادیانی وہ اس کی تعویلات پیش کرتے ہیں۔ ایک بات ہوتی ہے کہ بھئی غلط لکھ دیا ہم نے اٹھا کر کے اب اس کو پھینک دیا، ضائع کر دیا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن نہیں، آج کا قادیانی توبہ پر تو آمادہ ہی نہیں ہے، اور اپنے رہنما کی تحریروں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتا، کہتا ہے ہاں انہوں نے کہا اور تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ تعویل کرتا ہے، توجیہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ بات بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیے میں اس کے چند حوالے عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ کس انداز میں اور کتنی عجیب باتیں اس شخص نے کی ہیں۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے، یعنی مجھ پر جو قرآن نازل ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھ سے بمنزلہ میری اولاد کے ہے، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اللہ تو فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص میں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی کا جنا ہوا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا تو میری اولاد کی طرح ہے، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ ایک اور مقام پر اس نے کہا تو میرے فرزند کی طرح ہے، جیسے باپ کے لیے بیٹا ہوتا ہے ایسے ہی تو ہے۔ پھر اس نے ایک مقام پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی محبوبہ کے طور پہ رکھا ہوا ہے، اور رات کے وقت وہ میرے پاس آ جاتا ہے، تو جس طرح دو الگ الگ جنس رکھنے والے مرد کو عورت سے اور عورت سے مرد کو فائدہ پہنچتا ہے، اس طرح مجھے اللہ سے فائدہ پہنچتا ہے اور مجھ سے اللہ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تقدیس الوہیت پر اس خبیث نے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی ذات پر، جو ذات سبحانہ ہے، جو پاک ہے، جو نہایت تقدس اور غایت تجرد میں ہے، اس ذات کے لیے ایسے نازیبا کلمات اس نے استعمال کیے۔ پھر کہتا ہے کہ ایک دن خواب میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اللہ کی جگہ بیٹھا ہوا ہوں، تو میرے نفس نے مجھے سمجھایا کہ تو ہی تو خدا ہے۔ ذرا آپ غور فرمائیں کیسے واہیات خرافات اس شخص نے جو ہے اپنی کتابوں میں لکھے، اس کے ناپاک قلم سے کس طریقے سے یہ ساری باتیں نکلتی رہیں۔ کہتا ہے کہ میرا رب میرے وجود میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حلول کرنے سے پاک ہے، وہ کسی میں اترتا نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرا رب میرے اندر اتر گیا اور داخل ہو گیا۔ کہتا ہے کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ مرزا تم ہی تو ہو جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، یعنی اللہ نے نہیں کیے، میں نے کیے۔ اور پھر کہتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے
جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. پھر کہتا ہے کہ ہم نے نشانوں یعنی نشانات، آیات، عجائبات کو نیز اس الہام پاز معارف و حقائق کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور ضرورت حق کے ساتھ اتارا ہے اور بضرورت حق اتارا ہے. یہ کہتا ہے جو کچھ بھی میرے پاس یہ سب اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. اور خرافات میں یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی مجھ پر نازل ہوتا ہے یہ پچھلی کتابوں سے بھی افضل ہے، اور یہ جو قرآن شریف موجود ہے یہ اس سے بھی افضل ہے. اور یقینی اور قطعی طور پر مجھ پہ جو کلام آتا ہے یاد رکھو یہ وہی کلام ہے جس کی بشارت نبیوں نے دی ہے، اور میں مسیح موعود ہوں جس کو دیکھنے کے لیے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی. یعنی مجھے دیکھنے کی خواہش پیغمبروں کے اندر بھی تھی. اس نے ایک مقام پر ایک وحی یعنی اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ جھوٹ باندھ کر کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اے احمد تیرے لبوں پر رحمت جاری ہوئی ہے، ہم نے تجھے معارف کثیر دیے ہیں، تو اس کے شکر میں تو نماز پڑھ، قربانی دے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں. تیرا بھید میرا بھید ہے اور میں نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے. تو اس انداز سے اس نے یہ عجیب باتیں کی ہیں. مختلف کتابوں کے حوالہ جات موجود ہیں. ایک جگہ تو کہتا ہے کہ جتنے بھی 1,24,000 انبیاء آئے نا وہ سب میں ہی تو تھا. میں پہلے آدم بنا، پھر میں شیش ہو گیا، پھر میں نوح ہو گیا، پھر میں ادریس ہو گیا، پھر میں ابراہیم ہو گیا، پھر میں اسحاق ہو گیا، پھر اسماعیل ہو گیا، پھر موسیٰ ہو گیا، پھر میں شعیب ہو گیا، پھر میں عیسیٰ ہو گیا اور اب میں احمد ہو گیا. تو یہ کہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء جتنے بھی آئے وہ سب میں ہی تھا. میں ہی داؤد ہوں، میں ہی سلیمان ہوں. تو یہ اپنے آپ کو اس انداز سے نعوذ باللہ اس نے بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں بڑی گستاخی کی اس نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے کہا کہ موسیٰ کامل رسول نہیں تھا، نعوذ باللہ، میں کامل ہوں. اور عیسیٰ بھی کامل نہیں تھا، میں کامل ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. پیغمبروں کی شان میں توہین کرتا رہا اور حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں بھی اس نے بڑی توہین کی. اچھا ایک بات بڑی عجیب کہ بعض باتیں یہ ایسے ہی بلا وجہ آئیں بائیں شائیں کر دیا کرتا تھا، تو اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اگر غور کریں تو بڑی اہم ہوتی. اس سے پوچھا گیا کہ کون سی موت بہت بری ہوتی ہے؟ اس نے کہا جو ہیضے کی وبا میں آ جائے نا موت، وہ سب سے بری ہوتی ہے. جو آدمی وومٹنگ کرتے کرتے اور دست اور اسہال کرتے کرتے مر جائے، یہ موت سب سے بری موت ہے. یہ اس کے منہ سے نکلا اور آپ دیکھیں خود اسی موت کا شکار ہو گیا. اس کی بیوی کا بیان موجود ہے کہ
مرزا صاحب نے الٹیاں کی، دست کیے اور نقاہت ہو گئی، اور پھر باتھ روم کے اندر جانا ممکن نہ رہا تو چارپائی پر ہی سارا انتظام کر دیا، اور اتنے پتلے پتلے دست کرتا رہا کہ چارپائی کے نیچے ساری جگہ جو ہے وہ خراب ہو گئی، اور بہت یعنی بڑی زیادہ تعداد میں کرتا تھا، جس کی وجہ سے چارپائی بھی ڈوب اس کے پخانے میں ڈوب گئی، اور اسی میں یہ ڈوب کر کے مر گیا۔ تو یہ خود اس موت کو سب سے بری موت کہتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ کسی سے کہلوا لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی، تو یہ واہیات اور خرافات جو کچھ بھی بقا کرتا تھا، اس میں قرآن مجید کے اندر تحریف کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ اس نے ایسا قائم کیا کہ آیات ربانیہ کو توڑ کر اور الگ انداز میں اس کا ترجمہ اپنے مطلب کا، کیونکہ عربی زبان پر اس کو عبور نہیں تھا اور قرآن مجید عربی میں ہے، تو بس جیسا چاہتا تھا ویسے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کر لیا کرتا تھا۔ اس نے بعض جگہ یہ واہیات باتیں بھی کی کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے علامہ شیخ عمران صاحب فرما رہے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی شان اقدس میں اس نے بڑی توہین کی۔ اس نے کہا صدیق اور عمر کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے، اس سے زیادہ فضیلت میرے پیروکاروں کو حاصل ہے۔ کہتا ہے بھول جاؤ محمد کی بیویوں کو، امہات المومنین کو، میری بیوی خود ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی اس نے، اور پھر یاد رکھو جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ کنجر ہوگا اور کنجری کی اولاد میں سے ہوگا، جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ سورنی کا بچہ ہوگا، یہ بھی اس نے بولا۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ کس طرح کی عجیب بات ہے کہ ایک شخص مصلح ہونے کا، مجدد ہونے کا دعویٰ کرے، اس کی زبان اتنی گندی اور اتنی خراب ہو کہ وہ اپنے مخالفین کے لیے گویا ایسا انداز، ہمارے علماء نے اس کے 100 سے زیادہ کفر بیان کیے جو اس نے کفریہ باتیں کی ہیں، اور صحابہ کرام کی شان اقدس، اہل بیت اطہار کی شان اقدس، انبیاء و مرسلین علیہم السلام اجمعین، کم و بیش 1,24,000 سب کی شان میں بکواس کرتا رہا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی، ان کے بارے میں سیرت طیبہ کے مضامین کو توڑ کر اور گھما کر اس کے مفہوم کو کچھ سے کچھ کر کے بیان کرنا، یہ اس کے اندر اس طرح کی بات موجود تھی۔ کہتا ہے، دیکھیے روحانی خزائن اس کی ایک کتاب ہے، اور اس کے یہ حوالے میں نے اپنی ایک کتاب چور مچائے شور، یہ میری کتاب ہے، اس کے اندر اس کا یہ حوالہ ہے۔ کہتا ہے کہ
جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں یعنی 6 صدی عیسوی میں مبعوث ہوئے، ایسے ہی مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی بروزی صورت اختیار کر کے 6,000 سال یعنی 13ویں صدی ہجری میں یہ مبعوث ہوئے، اور پھر کہتا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ تشریف لائے تھے ان کا دوبارہ آنا دنیا میں اللہ نے ان سے وعدہ نہیں کیا تھا، ہاں مجھ سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ میں مسیح موعود بھی ہوں اور میں دوبارہ بھیج دیا گیا، تو جو 2 بار آتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، ذرا غور فرمائیں، کہتا ہے جو 2 بار آ جائے اللہ کی طرف سے تو اس کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عیسیٰ میری قبر کے برابر میں دفن ہوں گے، اس سے مراد میں ہی ہوں، اور مسیح موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہی ہے جو بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے گویا محمد کو ہی اتار دیا؟ اپنے بارے میں یہ بات کہتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کے اصحاب کہ جن کے خلافت راشدہ کے تحت نام آتے ہیں، تو میرے خلفاء، میرے خلیفہ، یہ ان کے بارے میں کہتا ہے۔ تو اس کے کئی ایک جو اس پر ایمان لائے تھے، اس کی بیعت بھی کی تھی اور اس کو مرشد بھی مانا تھا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرے یہ خلفاء محمد کے خلفاء سے افضل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ تمام باتیں اب ایسی ایسی خرافات ہیں کہ ان کا جو ہے اگر ہم ذکر کریں تو ہماری اپنی زبان ناپاک ہو جائے۔ جس زبان سے ہم اللہ سبحانہ کا ذکر کرتے ہیں تو بتائیے کس حد تک اس پر بات کی جا سکے گی۔ بس یہ نمونے کے طور پر اس کی خرافات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کچھ، جس سے یہ پتہ چلا کہ چاہے یہ کوئی بات اللہ کی طرف سے وحی قرار دے کر بولے تب بھی وہ بات غلط، جو بات یہ اپنے ذات کے بارے میں بولے وہ بھی غلط، ٹھیک ہے نا، کھانے کے بارے میں بولے وہ بھی غلط، ٹھیک ہے نا۔ اس نے ایک جگہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ خود لقمے بنا بنا کر کھلاتا ہے۔ اس طرح کی بکواسات بھی ہیں۔ پھر اس طرح کی بھی ہے کہ یہ مختلف پیش گوئی کرتا رہا اور اس نے کہا کہ یہ ایسا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ جی وہ فلاں شخص جو ہے اس کی بیوی محمدی بیگم اس کا نام ہے، وہ بڑی حسین و جمیل ہے، تو وہ محمدی بیگم جو ہے اس کا میاں مر جائے گا، وہ بیوہ ہو جائے گی اور میرے نکاح میں آئے گی، مجھ سے خود عاجزی کرے گی، ہاتھ جوڑے گی کہ میں اس کو اپنے نکاح میں لے لوں۔ اس طرح کی باتیں بھی اس نے کی ہیں۔ اور ہوا کیا کہ جو بات اس نے کی کہ یہ ہوگا، یہ پتھر پہ لکیر ہے، لکھ لو یہ ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ فلاں شخص
مجھے برا بھلا کہتا ہے، یہ فلاں تاریخ کو مر جائے گا، تو وہ بیمار تھا، جو تاریخ اس نے دی اس تاریخ کو وہ مرنے کے بجائے صحت یاب ہو گیا۔ غور فرمائیں آپ، یہ سب باتیں کیسی اہم بات۔ پھر اس نے جب کبھی علماء کے چیلنج کو قبول کیا کہ ہاں آؤ مناظرہ کر لو، تو ہر مرتبہ مناظرے سے بھاگ گیا۔ علماء نے کہا کہ مباہلہ کر لو، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تیرا رب تیرے اندر حلول کر گیا ہے، تو چلو ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کو بد دعا دیتے ہیں۔ مباحثہ یا مکالمہ یا اسی طریقے سے مناظرہ، یہ مختلف کسی کے ساتھ گفت و شنید کرنے کے معاملات ہوتے ہیں کہ آئیے بھائی بیٹھ جائیں۔ انگریزی میں ایک ہی لفظ کہا جاتا ہے، نیگوشیٹ کر لیں بھائی، لیکن عربی میں یا اردو میں بہت ساری چیزیں، مکالمہ کر لیا جائے، مذاکرہ ہو جائے، اور جناب مناظرہ ہو جائے، اور مباحثہ ہو جائے، پھر مجادلہ ہو جائے، تو ایک حرف آخر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مباہلہ کر لو، یعنی ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کرو، جو سچ ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا، سچے آدمی کی جو بد دعا ہوگی وہ اس کو لگ جائے گی، جو اس کے مقابل آئے گا۔ تو اس نے امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ مباہلے کی بات کو اس نے قبول کر لیا، اور پھر یہ اپنے گھر سے نکلا نہیں۔ امیر ملت لاہور میں اس کے گھر کے باہر شامیانہ لگا کر اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اور امیر ملت نے دعا کی کہ اے اللہ، میں یہاں سے اس وقت جاؤں گا جب مرزا کی موت کی خبر ملے گی، اس سے پہلے نہیں جاؤں گا۔ اور یہ موت کی خبر تو اس لاہور شہر میں داتا کی نگری میں بیٹھا ہوں، داتا صاحب کے وسیلے سے میری بات کو پورا کر دے۔ اور پھر داتا صاحب کو آواز دی کہ داتا صاحب آپ میری مدد فرمائیے، یہ کام ہو گیا تو میں اپنی داڑھی سے داتا صاحب آپ کے مزار پر جھاڑو لگاؤں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ذرا غور فرمائیے۔ اور پھر وہی ہوا جو امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس مباہلے میں تو یہ سامنے آیا ہی نہیں، لیکن کیونکہ مباہلہ کا چیلنج قبول کر چکا تھا، تو جلسہ گاہ سے تھوڑے ہی فاصلے پہ اس کا گھر تھا، یہ اپنے گھر میں نہایت ہی لعنتی انداز میں موت سے ہمکنار ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اس کے اپنے ماننے والے پیروکار وہ اسے دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب ایک مرتبہ تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مناظرے کے وقت اس نے وہ چیلنج قبول کر کے وعدہ خلافی کی اور وہاں نہیں آیا، اور 3 دن تک پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ
وہاں لاہور میں اسے آواز دیتے رہے اور یہ نہیں پہنچا وہاں پر. اور پھر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس موقع پر یہ بات فرمائی جذبات میں. مرزا کو آواز دی، مرزا تو آیا نہیں تھا لیکن اس کے چیلے، اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے وہ وہاں موجود تھے. تو وہ آواز دی کہ یہ محمد مصطفیٰ کا شیر، یہ مدینۃ المنورہ کا شیر، یہ مصطفیٰ کا شیر، اے مرزا تجھے آواز دیتا ہے، تو آ جا، تو کہاں گیدڑ بن کر کے چھپ گیا ہے، آ، یہ مصطفیٰ کا شیر میدان میں ہے، آ جا اور مقابلہ کر. تو جس وقت وہ 3-4 مرتبہ انہوں نے شیر 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 کی گردان کی، مشاہدہ کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گردن پر ببر شیر کی طرح بال اگنے لگے. سبحان سبحان. پھر فرمایا یاد رکھو کہ پیارے آقا علیہ السلام کا یہ عظیم وصف ختم نبوت، یہ ایسا وصف ہے کہ جو اس کے لیے کام کرے گا کسی اور سے ستائش کی تمنا نہیں ہے، کسی اور سے سراہے جانے کی امید نہیں ہے. کوئی تمہیں شاباشی دے یا نہ دے، یقین کرو کہ تمہیں شاباشی دینے کے لیے دست مصطفیٰ تمہارے پشت پر موجود ہوگا. تم کام کر کے دیکھو، پیارے آقا کی ختم نبوت کے لیے میدان میں نکل کر کے دیکھو، کوئی تمہیں سراہے یا نہ سراہے، دست مصطفیٰ تمہاری پشت پر ہوگا. یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ ملفوظ مبارک ہے، یہ وہ آپ کا شاندار مقالہ اور اس مقالے کا اجالا ہے کہ جسے لوگوں نے آزمایا کہ جو بھی پیارے آقا علیہ السلام کی عقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی کے لیے میدان میں نکلتا ہے تو اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے، اسے ایسی کامیابی نصیب ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ بات میرے سننے والے شاید پہلے بھی سن چکے ہوں گے کہ جب لاہور میں ایک طالب علم نوجوان بچہ 1974 میں اسے گرفتار کیا گیا انجمن طلبہ اسلام کا، تو اس کی بڑی پتلی پتلی کلائی تھی، ہتکڑی ڈلی ہوئی تھی. تو اس کے رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے، انجمن کے سرپرست وغیرہ بھی تھے. تو جب پانی پینے کے لیے اسے گلاس وغیرہ سے پانی پیتا تھا تو یوں ہاتھ ہلاتا تھا تو ہتکڑی اس کے ہاتھ سے ایسی نکل جاتی تھی، پتلی کلائی تھی اس کی. تو پولیس والے کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا ہم سے بولو، ہم چابی سے ہتکڑی جو لاک ہے اس کو کھولیں گے پھر تمہیں پانی پلوائیں گے. اس بچے نے کہا کہ اگر میں ایسے اتار دیتا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. اس نے کہا اگر میں تمہاری اس ہتکڑی کو توڑ دوں تو وہ پولیس والا ہکا بکا رہ گیا، اس کا منہ کھلا رہا. اور پھر اس نے جو ہے بچے نے وہ یہ دونوں ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، ایسے ہاتھ اٹھائے اور پھر اس کے بعد اس نے یہی نعرہ تاجدار ختم نبوت لگایا. دونوں کلائیوں سے ہتکڑیاں ٹوٹ کر نیچے گر گئیں. یقین کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے. اگر ایمان کامل ہو اور اس ایمان کے پیچھے اخلاص موجود ہو
خلوص موجود ہو تو یقین جانیے کہ یہ ایمانی جوش، یہ ایمانی غیرت، یہ ایمانی حمیت یقینی طور پر اس انداز میں گویا کرامتیں دکھا دیتی ہے۔ تو آپ نے دیکھیے یہ ملاحظہ کہ یہ بڑی حیرت انگیز باتیں ہیں کہ ایک ایسا شخص کہ جو انگریزوں کے ایجنٹ کا بیٹا، انگریزوں کا پروردہ، پھر اس نے اتنی بکواسات کی اور اس کے ساتھ سارے کے سارے لکھنے والے ایک ٹیم کی صورت میں مصروف رہے اور اسے جو ہے سامنے اس انداز میں پیش کرتے رہے۔ اور ایک بات یہاں یہ یاد رکھیے کہ یہ جو بات کرنے میں اتنا بے باک ہو گیا تھا، بے باکی کی وجہ بھی یہ تھی کہ انگریزوں نے اسے بتائے بغیر اسے کہا تھا کہ تم اسلام کے لیے مناظرے کرو، تبلیغ کرو، اور تبلیغ کے بعد پھر ہم تمہیں جو ہے انعام بھی دیں گے۔ تو یہ تبلیغ میں لگ گیا، تو وہاں پر انگریز باقاعدہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کبھی 5 نصرانی عیسائیوں کو، کبھی کہیں 10 گورے آ جاتے تھے وائسرائے ہند کی طرف سے، اور وہ آ کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، دکھاوے کے مسلمان، ریاکاری کے تحت مسلمان۔ اور یہ اس پر ناز کرتا تھا کہ میں نے دیکھو اتنے مسلمان بنا دیے، میں نے اتنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سب مسلمان ہو گئے۔ تو اس بنیاد پر اس کے اندر ویسے بے باکی پیدا کی گئی اور یہ بے خوف ہو کر ہر بات کرنے لگا۔ انگریزوں کی طرف سے تو اسے خطرہ تھا ہی نہیں، اسے نے کہا جو مسلمان ہیں وہ بھی قبول کریں گے، کیونکہ سب نے دیکھا ہے، اخباروں میں چھپا ہے کہ بھئی مرزا غلام احمد قائدینی صاحب نے جمعے کی نماز میں خطاب کرتے ہوئے 25 عیسائیوں کو مسلمان کر دیا۔ اب یہ اخبار میں چھپے تو آپ غور تو کیجئے نا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو انگریزوں نے یہ سازش بھی تیار کی تھی کہ اس طرح اس کو ایک بڑے مبلغ اور بڑے مصلح کے طور پر متعارف کرایا جائے اور اسے اس طرح سامنے لایا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس نے ایسی ایسی بکواسات کرنی شروع کی اور اپنے مخالفین کو مختلف انداز میں پیش گوئی کر کے ڈرایا کرتا تھا، اور ایک پیش گوئی بھی کبھی اس کی پوری نہیں ہوئی، کبھی پوری نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اسے خود ایسے انداز میں لوگوں کے لیے گویا بازیچہ اطفال کی صورت اور ہنسنے ہنسانے کا موقع اس نے دیا لوگوں کو، فضول باتیں فضول گفتگو کر کر کے، اور لوگ خود سمجھ گئے کہ یہ شخص جو ہے یہ گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی سازش اور فساد کا مشن لے کر کے آیا ہے۔ تو اس اعتبار سے علماء نے بھی بڑے کام کیے، علماء نے جیسے میں نے عرض کیا چیلنج کیے، اس کے رد میں کتابیں لکھی اور اس کی کتابوں کے حوالے پیش کیے، جس کے نتیجے میں لوگ اس سے یعنی پریشان ہوئے، اور لوگوں نے جو رشتہ داریاں قائم کی تھیں بعض قائدیانیوں سے، تو وہ پھر قائدیانیوں سے رشتہ مناکحت وہ بھی ختم ہوئے، اور یہ بات طے ہو چکی تھی۔ فیصلہ تو 74 میں ہوا، لیکن پاکستان بننے سے پہلے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ یہ الگ ہے، قائدیانی گروہ اور مسلمان الگ ہے۔ یہ بات بہت پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ اس کے یعنی بچپن کے معاملات کو بھی اگر دیکھا جائے نا، بعض لوگوں کی اٹھان ایسی ہوتی ہے
پرورش ایسی ہوتی ہے تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا باتیں پائی جاتی تھی. میں ایک حوالہ دیتا ہوں، اگرچہ اس میں تھوڑی شرمناک اور حیاسوز پہلو موجود ہے. اہل حدیثوں کا ایک بہت بڑا رہنما محمد حسین بٹالوی اس کے ساتھ پڑھتا تھا اسکول میں. دونوں ہم سبق تھے اور 3-4 اور بھی لڑکے ساتھ میں تھے. تو یہ کہیں جا رہے تھے، اسکول سے آ رہے تھے یا جا رہے تھے، تو ایک جگہ بیٹھ گئے. تو اس نے کہا کہ وہ پیشاب کرنا ہے، تو دوسروں نے بھی کہا کہ کرنا ہے. تو اس نے کہا با جماعت کرتے ہیں، پیشاب کرنے کا امام میں. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا پیشاب کرانے کا امام میں. وہ آگے کھڑا ہو گیا. اتفاق سے رات کا وقت ہے، ایک جگنو آ گیا. اس نے جگنو کو مٹھی سے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے اس نے اپنے پجامے کے اندر ڈال لیا اور پھر کہنے لگا بتاؤ یہ ایک عجیب سی روشنی، یہ ایک عجیب سی چمک یہ میرے پجامے میں کہاں سے آ رہی ہے. سب کو اس نے حیران کیا اور پھر اس کے بعد کہنے لگا بھئی یہ جگنو ہے. تو محمد حسین بٹالوی سے کہتا ہے کہ میں اس طرح کے شوبدے بہت سارے دکھا سکتا ہوں. تو جس کی تربیت بچپن سے ایسی ہوئی ہو، شوبدہ بازی، ڈھکوسلے، دکھاوے، ریاکاری، ملمہ سازی، بناوٹ، تو آپ خود سمجھ لیں کہ وہ آگے چل کر کے کیا کردار ادا کرے گا. اور پھر اسے انگریزوں کی سپورٹ مل جائے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا. تو اس اعتبار سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے اپنی کتابوں میں کوئی بات بھی ایسی نہیں لکھی جو مسلمانوں کے لیے رہبر اور رہنما اصول کے طور پر ہوتی. قرآن کی تحریف کرنے والا کافر ہوتا ہے اور مرتد ہوتا ہے. احادیث مبارکہ کے تراجم غلط پیش کیے اور پھر تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام اجمعین ان کی شان اقدس میں بکواسات بھی کی. قرآن مجید کے اس ترجمے کو غلط کر کے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے اور وہ بعد میں تشریف لائیں گے. اس نے کہا کوئی تشریف نہیں لائیں گے، اب میں آ چکا ہوں. میرے اندر روح محمد بھی ہے، میرے اندر روح عیسیٰ بھی ہے. پھر اس کے بعد عجیب بات، خود ہی لکھ کے بھول جاتا تھا کہ میں نے کیا لکھا ہے. نسیان کا بھی مرض تھا اس کو. پھر کہنے لگا کہ وہ جو عیسیٰ تھے نا وہ کشمیر میں دفن ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ کشمیر میں ان کی قبر ہے، جا کر کے دیکھ لو. حالانکہ ایک جگہ لکھ چکا کہ روح عیسیٰ میرے اندر ہے، پھر کہتا ہے کہ وہ کشمیر میں، وہاں جا کر کے دیکھ لو، اب کوئی عیسیٰ آنے والے نہیں ہیں. اس انداز میں بکواس کرتا رہا. مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، اس کی قبر قادیان میں موجود ہے اور وہاں اس کی قبر کے ساتھ جو لوح لگی ہوئی ہے اور اس پر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی، کیونکہ اس نے خود بیان کیا تھا کہ میں تو فلاں وقت میں پیدا ہوا، فلاں وقت میں مبعوث ہوا، لیکن وہاں اس کی بعثت کی جو تاریخیں لکھی ہیں وہ کچھ اور ہیں. اور دیکھیں یہ ایک سوال بڑا اہم ہے کہ مرزا کی اتنی زیادہ بدگوئی، اس کے باوجود لوگ اسے کیوں مان رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ واقعی
اس ضمن میں یہ بات یاد رکھیے کہ مرزا جو ہے اس نے اور اس کے لوگوں نے فنڈنگ کی بنیاد پر اور فنڈنگ کے علاوہ سہولت کی بنیاد پر لوگوں کو آسانیاں فراہم کیے، اور جب آسانیاں فراہم ہو جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بات ہوتی ہے۔ جہاد اس نے متروک قرار دے دیا کہ جہاد کی کوئی فرضیت ہی نہیں، نماز اگر کوئی قضا کرے تو اس پر کوئی سزا نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت میں نکاح کی جو اہمیت ہے اس نے اس اہمیت کو بھی بالائے طاق رکھ دیا، اور تعدد ازواج اس کے لیے بھی اس نے قرآن کے ترجمے میں تحریف کی۔ اس نے کہا جتنی چاہے بیویاں رکھ لو۔ تو اس طرح عیاشی کے مواقع فراہم کرنا اور باقاعدہ طور پر کنیز رکھنے کا فقہی جزیہ بھی اس نے بیان کر دیا کہ کنیز بھی رکھ سکتے ہو۔ ایک بیوی ہوتی ہے، ایک محبوبہ ہوتی ہے، ایک داشتہ ہوتی ہے، تم سب رکھ سکتے ہو۔ ایک لونڈی ہوتی ہے، ایک باندی ہوتی ہے، ایک کنیز ہوتی ہے، یہ باتیں بھی اس نے بیان کی ہیں۔ تو جب عیاش قسم کے مردوں کو، جب بدکار مردوں کو، جب دنیا دار مردوں کو اس انداز میں ایک ایسی عجیب و غریب شریعت ملے گی کہ جس میں یہ بھی کر لو تو جائز، تو یہ بھی کر لو تو جائز، اور وہاں کوئی پابندی نہ ہو، تو آپ سوچئے پابندی جو ہوتی ہے یہی بڑی اہم ہوتی ہے۔ شریعت کا نفاذ پابندی سے ہوتا ہے، اور پابندی حدود و تعزیرات کو نافذ کرتی ہے۔ یہ کام کرو گے تو یہ حد لگے گی، یہ کام کرو گے تو یہ تعزیر ملے گی، یہ سزا ملے گی۔ اگر حدود و تعزیرات کو نکال دیا جائے اور ہر ایک کو مادر پدر آزادی دے دی جائے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے، کیونکہ یہ اپنے پیروکاروں کو بتدریج درس دیتے ہیں۔ پہلے انہیں گھماتے پھراتے ہیں۔ ربوہ میں ایک خود ساختہ جنت بنائی ہوئی ہے، اس جنت میں بھنگ اور افیم کھلا کر انہیں خواب استراحت میں یعنی مصروف رکھتے ہیں، اور خوبصورت عورتیں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لو مرزا صاحب کو ماننے میں جو جنت ملے گی نا، اس حور کی جھلک یہاں پہ دیکھ لو۔ جنت میں جو حوریں ملیں گی ان کے ساتھ تم کس طرح رہو گے اس کی پریکٹس یہاں پہ کر لو، رہر سہل یہاں پہ کر لو۔ یہ اسی جنت کی ڈپلیکیٹ ہے جو جنت وہاں ملے گی اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اس انداز سے یہ لوگوں کو شکار کرتے ہیں اور لوگ ان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل ان کی خرافات سے، ان کی واہیات اور ان کی لغویات سے، جو کچھ انہوں نے بکی بولی لکھی، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ درود صلی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کہ قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه بارك وسلم يا الله يا رحمن يا منان يا ديان يا سلطان يا سبحان يا رب الكعبہ يا رب المصطفى قائدیانیوں کی ریشہ دوانیوں سے ملت اسلامیہ کو محفوظ فرما اور تمام ملت اسلامیہ کے افراد کو مرد ہوں یا عورت جوان ہوں یا بچے سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما پیارے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرما یا رب المصطفیٰ تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت ہم سب کے دلوں میں راسخ فرما دے شمع عشق رسالت ہر مسلمان کے دل میں فروزہ فرما دے اور اسی دل کی چمک دمک جو محبت رسول کا نتیجہ ہو اسی سے ہماری قبروں کو روشن فرما دے ہمارے قبر کے معاملات کو آسان فرما دے پیارے آقا علیہ السلام کے دست اقدس سے جام کوثر عطا ہو اور پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ کے نتیجے میں جنت میں داخلہ ممکن العمل ہو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وحبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت احسن الجزاء